سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جولائی 2025 کا مہینہ برج ثور سٹار ٹورس والوں کے لیے کیسا رہے گا؟ سب سے پہلے جو دو اہم باتیں میں بتاتا ہوں کہ میں جو ہورس کو بتا رہا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے، جن لوگوں پر جادو ٹونا ہوگا ان کے حالات مختلف ہوں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ پر بیماری کا جادو کیا گیا تو میں نے کہا جی آپ کو بیماری نہیں ہوگی، تو آپ پر تو جادو ہے بیماری کا، تو ظاہر ہے وہ آئے گی۔ کاروبار کی بندش کا کیا گیا، اولاد کی بندش کا کیا گیا، تو وہ ظاہر ہے وہ چیز تو ہوگی، میرے بتائے سے وہ فرق نہیں پڑے گا، تو اس لیے ان کے حالات علیحدہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2، آپ لوگوں کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے لاسٹ میں موجود ہے، لازمی دیکھیے گا، اس لیے کہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے بزنس مین حضرات کی، ریڈی والے سے لے کر ایک فیکٹری اونر تک، جو بندہ چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، یہ تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں جی۔ تو آپ لوگوں کے لیے یہ مہینہ جو ہے نارمل سا مہینہ ثابت ہوگا، بہت اچھا پروفٹ ہونے کے چانسز نہیں، کبھی کم کبھی زیادہ کرتے کراتے ایک نارمل مہینہ رہے گا۔ پروفٹ تو ہوگا مگر یہ ہے کہ ہم بہت اچھی امید نہیں لگا سکتے۔ ٹھیک ہے، صرف کچھ گنتی کے ایسے لوگ جن لوگوں کا تعلق، جیسے اس مہینے کے اندر محرم آ رہا ہے، تو اگر محرم سے ان لوگوں کا تعلق ہے تو ان کا ایک معاملہ علیحدہ ہے، کیونکہ ایونٹس جو ہوتے ہیں ان کا حساب علیحدہ ہوتا ہے۔ جیسے اگر کوئی نائی ہے، دیگے پکانے والا ہے، کوئی کوک ہے، اس کا کام بہت اچھا رہے گا، ظاہر اس پر ایونٹ کے اثرات بہت اچھے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اگر کسی نے محرم کے لحاظ سے کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو اس کا کام بہت اعلیٰ رہے گا، کیونکہ اس کے اوپر ایونٹ کے اثرات آئیں گے۔ یہ عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، جن کا اس چیز سے تعلق نہیں، ان لوگوں کے حالات جو ہے ایک نارمل مہینہ ان کے لیے رہے گا، پر انشاءاللہ پروفیٹیبل رہے گا، بہت زیادہ نہیں پر پروفٹ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ بات کرتے ہیں نوکری پیشہ حضرات کے لیے، تو یہ میں بتانے والا ہوں پرائیویٹ سیکٹرز کے بارے میں، کیونکہ جو سرکاری لوگ ہیں ان کے معاملات ایک علیحدہ معاملات میں آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو پرائیویٹ والے ہیں ان کے لیے یہ مہینہ بہت اچھا ہے، مگر استفاءات کہ جو کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی رشوت تقریباً 5 سے 6% کی آ رہی ہے، جن لوگوں کو نوکری سے منع بھی کر دیا جائے گا، یعنی نکال دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ آپ کی اپنی زبان ہوگی، کیونکہ اس مہینے کے اندر آپ کا مزاج جو ہے وہ مختلف ٹائپ کا رہے گا، مگر گرم بھی رہے گا، اور وہ آپ کو ان معاملات کے اندر نقصان دہ ہوگا۔ لڑائی جھگڑا بھی ہونے کے چانسز ہیں ان دنوں اس مہینے کے اندر، تو آپ کو سب سے اہم چیز جو ہے اپنے مزاج پر کنٹرول کرنا پڑے گا، ورنہ آپ کو اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانیاں دیکھنی پڑیں گی جی۔ ٹھیک ہے، مگر زیادہ تر لوگوں کے ساتھ یہ معاملات نہیں ہے، یہ کچھ % لوگوں کے ساتھ یہ معاملات ہیں جی۔ جو لوگ پراپرٹی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے لیے یہ مہینہ جو ہے پراپرٹی کے لحاظ سے کیسا رہے گا، زمین خریدنی چاہیے یا نہیں، تو خریدنے کے لحاظ سے تو مہینہ بہت اعلیٰ ہے، کسی بھی ٹائم پہ خریدیں سب سے بہتر رہے گا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں سیل آؤٹ کے بارے میں پوچھوں تو میرا مشورہ، آپ یہ مشورہ ہے، مہینے کے حساب سے نہیں بتا رہا، اگر آپ لوگ پراپرٹی کو روک سکتے ہیں، کوئی ایسی مجبوری نہیں، تو بہتر یہ ہے پراپرٹی سیل آؤٹ نہ کیجیے گا۔ آنے والا وقت جو ہے، ان دونوں کے بارے میں بتا رہا ہوں، جنہوں نے خریدنی ہے اور جنہوں نے بیچنی ہے، ان کے لیے یہ چیز بہت اہم ہے سننا۔ آنے والا وقت جو ہے وہ پراپرٹی کے لحاظ سے گولڈن ٹائم آئے گا۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ نہیں کہ چند مہینوں میں آ جائے گا، تقریباً اس کو 1 سال کے قریب لگے گا، تو گولڈن ٹائم آئے گا، اور اتنا اچھا آئے گا کہ جس بندے کی پراپرٹی 1 لاکھ کی ہے، وہ پراپرٹی آٹومیٹکلی جو ہے وہ 2 سے 3 4 5 لاکھ تک جا سکتی ہے، کم سے کم ڈبل ضرور ہو جائے گی۔ تو اتنا اچھا آپ لوگوں کے لیے موقع آئے گا، تو جو لوگ آج اپنی پراپرٹی کو سیل کر لیں گے وہ کل کو بہت پچھتائیں گے، کیونکہ ان کو یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ ہاں، اگر آپ لوگ سیل آؤٹ کر کے کوئی اور پراپرٹی لینا چاہتے ہیں جو اس سے بہتر ہے، تو وہ آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ یہ ہر قسم کی پراپرٹی کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، باقی اللہ کی ذات کرم کرے گی، اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو مہینہ بہت مناسب ہی خرید سکتے ہیں، سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو ویسے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ویسے پرابلم نہ ہو، ٹھیک ہے، ورنہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، سیل پر لگائیں، انشاءاللہ جگہ سیل ہو جائے گی جی آپ کی۔ جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مہینے کے 4 ہفتے بہت بہترین ہیں، بے فکر ہو کر کام شروع کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی، پروفٹ ہوگا جی آپ کو۔
जो लोग बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए ये महीना जो है, इस महीने का सिर्फ पहले हफ्ते के भी कुछ दिन, सारा हफ्ता नहीं, कुछ दिन समझ ले, 2 से 3 दिन ठीक नहीं है, बाकी पूरा महीना काफी बेहतर है। बीच में जाकर 1-2 दिन ऐसा आएगा जिसमें आपको इस मामले के अंदर ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगी। अगर उसको जो है इस तरह आइडेंटिफाइड मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो डेली के हिसाब से होता है। आप लोगों को चाहिए कि डेली की वाली वीडियो ज़रूर देखा करें, उस वीडियो से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह बाकी अल्लाह की ज़ात करम करेगी। जो लोग बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, आपके लिए सिर्फ 2 हफ्ते बहुत बेहतर है। इस महीने का पहला हफ्ता, दूसरा छोड़ दें, और तीसरा हफ्ता, ये 2 हफ्ते ऐसे हैं जो कि पेपर जमा करवाने के लिए बहुत बेहतरीन है। इनमें जमा करवाएंगे तो आपको रुकावट और बंदिश का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि इसमें कोई बंदिश नहीं आएगी। अगर पहले से किसी ने कोई लगाई हुई है तो वो एक अलग चीज़ है, मगर ये कि ओवरऑल अगर सितारों के हिसाब से देखें तो ऐसा कोई मसला नहीं है जो कि आपके स्टार को इस मामले के अंदर रोक रहा हो कि आप बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकते। बहुत अच्छा टाइम है, पर इन 2 हफ्तों के अंदर, इसके अंदर अगर आप कराते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। आपकी रुकावटें, बंदिशें बहुत कम होंगी या ना होने के बराबर होंगी। तो बच्चे ये जानना चाहते हैं कि इस महीने के अंदर आपका रिश्ता होगा या नहीं, तो बता दूं, मर्द और औरत यानी लड़की और लड़के की एक जैसी रेशो आई है, एक ही सारा कुछ आया है, ठीक है, डिफरेंट नहीं है। परसेंटेज के हिसाब से बताने लगा हूँ, 20 से 25% तक की रेशो है रिश्ता होने की, ठीक है, और खानदान के बाहर ज्यादा और खानदान के अंदर कम रिश्ता होने के चांसेस हैं, ठीक है जी। पर ये मैंने अरेंज मैरिजेस के बारे में बताया है, लव मैरिज के बारे में नहीं जी। जो मेरे बच्चियां जो हैं बे औलाद हैं, उनके लिए महीना जो है, अगर वो जानना चाहते हैं कि इस महीने के अंदर हमल होगा या नहीं, तो बिल्कुल जी हमल होने के चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा हैं, और इंशाल्लाह ताला बगैर किसी वजह के होंगे। अब ये कौन से लोग हैं जिनको होंगे? जिनकी नई नई शादी हुई है, ठीक है, उन्होंने अभी तक कोई परहेज नहीं की, किसी किस्म की कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं की परहेज के लिए, ठीक है, और वो मेडिकली तौर पर फिट हैं, ये उनके बारे में बता रहा हूँ। अगर आप लोग परहेज के लिए मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन दूसरी चीज नहीं, तो उसके साइड इफेक्ट भी बाद में बहुत ज्यादा आ जाते हैं। वक्ती तौर पर ये चीज हम लोग रोक लेते हैं, मगर बाद में वही चीज जो है आपके मामला को बिगाड़ देती है। तो इसलिए अगर आप लोगों ने वो चीज इस्तेमाल नहीं की तो बहुत बेहतरीन है पूरा महीना, और इंशाल्लाह हमल जरूर होगा जी, ठीक है। और ये मैं बताने लगा हूँ इस जो है बुर्ज से ताल्लुक रखने वाली बच्चियों के बारे में, ये लड़कियों को बता रहा हूँ, मर्दों को नहीं, क्योंकि हमल लड़कियों को होना है। अच्छा जी, अब बात करते हैं जो लोग जिनकी शादी को एक अरसा गुजर चुका है, बच्चा नहीं हो रहा, और जिनको मेडिकली प्रॉब्लम है, मेडिकली तावीज धागा या दूसरा नहीं, मेडिकली प्रॉब्लम है, उनके लिए महीना जो है बहुत आला है। अभी मेडिसिन लें, पहले हफ्ते को सिर्फ छोड़ दीजिएगा, बाकी 3 हफ्ते आपके लिए बहुत आला साबित होंगे। मेडिसिन लें, जो सितारों के मामलात हैं उसके अंदर शिफा के मामलात बहुत आला आ रहे हैं आपके, इस मामले के अंदर आपको एक अच्छी सपोर्ट मिलेगी। मर्द और औरत दोनों की बात कर रहा हूँ जी, ठीक है। अगर किसी को ऐसा मसला है कि वो मेडिकली तौर पर फिट है और उसको फिर भी औलाद नहीं हो रही, काफी अरसा गुजर चुका है, या फिर हमल होता है जाया हो जाता है, तो फिर मेरी एक वीडियो है, मैंने इसका थंबनेल लगा दिया। ये जो वीडियो के थंबनेल लगाता हूँ, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पर मिल जाते हैं, इनको जाकर देख लें। अगर ये अलामात मौजूद हुई 18 की, तो फिर आपको वो इलाज करवाना पड़ेगा, फिर मेडिकली आपको ये चीज जो है नहीं पता, उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा जी, ठीक है। बात करते हैं आपके इखराजात के, जो मंथली इखराजात आपके आएंगे घरेलू, ठीक है, अगर आप मर्द हैं या औरत हैं, उस लिहाज से आपको बता दूं, घरेलू इखराजात इस महीने जो है वो आपके आम महीने की तरह होंगे। एक्स्ट्रा इखराजात कुछ ज्यादा नहीं पड़ेंगे आप लोगों पर, ठीक है, यानी कुछ ज्यादा परेशानी इस महीने के अंदर नहीं आएगी। आमदन जो है वो बेहतर रहेगी। अगर आप मर्द ये सुन रहे हैं तो आमदन बेहतर रहेगी, क्योंकि औरत तो कमाई नहीं करी। अगर आप खुद कमाई करती हैं और औरत हैं तो फिर ये चीज आप अपने ऊपर भी ले सकती हैं। आमदन बेहतर रहेगी, इखराजात नॉर्मल रहेंगे, एंड के अंदर जाकर आपको जो है इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ बचेगा, ठीक है, बेबरकती के मामला नहीं होंगे ज्यादा। तो इसलिए आपके लिए ये महीना इस लिहाज से काफी बेहतर रहेगा। बीमारियों के लिहाज से बताने लगा हूँ कि अगर आपके बच्चे हैं तो उनके ऊपर इस महीने के अंदर जो है बीमारियों के होते रहेंगे अटैक्स, मगर ज्यादातर
بڑے ہونے کے چانسز نہیں ہیں. چھوٹے چھوٹے معاملات بخار نزلہ زکام ایسے معاملات ہو سکتے ہیں, زیادہ بڑے معاملات ہونے کے چانسز نہیں. ٹھیک ہے, اس کے چانس بہت کم ہے نہ ہونے کے برابر. سمجھ لیں 1 سے 2% آ رہے ہیں تو یہ بہت کم ہے. اللہ کی ذات کرم کرے تو یہ بھی نہیں ہوتے, یہ رب پر ڈیپینڈ کرتا ہے. بات کرتے ہیں مرد اور عورت کی بیماری کے بارے میں. اس اسٹار سے تعلق رکھنے والے جو مرد حضرات ہیں, آپ کی پرسنٹیج تقریباً جو ہے وہ 10% کی آ رہی ہے. 10% ایسے لوگ جن کو نظر بد بہت زیادہ لگے گی. تو جو میں نے صدقہ بتایا ہے لاسٹ میں وہ لازمی دیکھ لیجیے گا, وہ اس کا حل وہی ہوگا انشاءاللہ. اس سے یہ معاملات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے. اس کے لیے اسپیشلی آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بیماریوں کا اٹیک ہوگا مگر بڑا نہیں, چھوٹا رہے گا, جو کہ آرام سے کسی بھی میڈیسن سے ٹھیک ہو سکتا ہے. مگر جو اس اسٹار سے تعلق رکھنے والی میری بچیاں ہیں, بہنیں, ان کو زیادہ معاملات خراب ہوں گے. ان کے جو ہے ریشو کافی زیادہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تقریباً 20-25% کی. ان کے معاملات زیادہ خراب ہوں گے, ان کو زیادہ تکالیف ہو سکتی ہے. ہاں, اگر آپ پہلے سے بیمار ہیں, کسی سیریس بیماری کے چکر میں یا آپ کو شک ہے کہ آپ پر جادو ٹونا ہے, تو اس کے لیے ایک ویڈیو ہے, یہ میں نے اس کا تھمبنیل لگا دیا. اس ویڈیو کو جا کر دیکھیں, اس کے اندر تمام علامات میں نے بتائی ہوئی ہیں. جس کے اندر جادو والے مریض کے اندر اگر اس پر جادو ہو تو یہ علامتیں ہوں گی, اگر یہ علامتیں نہ ہو تو پھر جادو نہیں ہے. پھر لوگوں کے وہم میں نہ پڑیے گا اور فضول چکروں میں آ کر لوگوں کے پیسے نہ دیتے رہیے گا. ٹھیک ہے, اس کو دیکھ لیں, آپ کے لیے کافی بہتر رہے گا. اور اگر آپ کی بات کریں گھریلو لڑائی جھگڑے کی, تو آپ کے اپنی وجہ سے, کیونکہ آپ کا مزاج جو ہے وہ اس مہینے کے اندر گرم رہے گا بار بار, اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہوگا. اگر اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں تو پھر لڑائی جھگڑے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہے, بہت کم ہے, مہینہ اچھا گزرے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ جو ہے اس کو نہیں کنٹرول کریں گے تو پھر ظاہر ہے زیادہ تر جھگڑا آپ کی وجہ سے ہوگا. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. زیادہ بہتر ہے میری منتھلی ویڈیو کے ساتھ ساتھ ڈیلی ویڈیو دیکھتے رہا کریں. اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے گھر میں آج لڑائی ہوگی نہیں ہوگی. 2 ٹوک جواب دیتا ہوں میں, کام چلے گا نہیں چلے گا, لڑائی ہوگی نہیں ہوگی. بہت لمبی ویڈیو بنانے کی کوشش نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو آپ کے لیے سب سے زیادہ بہتر رہے گا. اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی. 12 کے 12 سٹارز کو ملانے کے بعد ان کے جو گھر ہیں وہ دیکھ کر اور ساری سورج اور چاند کی رفتار ہر ایک چیز کو مکمل دیکھنے کے بعد جو سب سے بہترین آپ کے 12 سٹارز کے لیے صدقہ اور پڑھائی بن رہی ہے وہ بتانے لگا ہوں. تسلی سے سن لیجئے گا اور سمجھ لیجئے گا. آپ لوگوں نے ثابت مسور لینے ہیں, یہ میں نے اس کی تصویر لگا دی. ثابت مسور 5 چھٹاک یعنی 1 پوا آپ نے لینے ہیں. ان کو ایک چھٹاک کے 5 پیکٹ بنا لینے ہیں. ٹھیک ہے, 5 پیکٹ بن جائیں گے چھوٹے چھوٹے شاپر کے اندر. یہ آپ اگر مہینہ شروع ہونے سے پہلے کریں گے تو پھر زیادہ بہتر رہے گا. اگر آپ نے میری ویڈیو پہلے دیکھ لی تو اس کو پہلے شروع کرنا ہے. کہ شروع کس دن کرنا ہے, یہ آپ لوگوں نے مہینے سے پہلے 3 صدقے دینے اور 2 صدقے مہینے کے اندر دینے ہیں. تو آپ یہ شروع کریں گے 28 جون کو. 28 جون کی رات کو آپ نے یہ دینا ہے. بہتر تو یہ رات کو دے تاکہ کوئی کرتے ہوئے دیکھے نہ, وہ سب سے بہتر ہے. گھر سے آپ کر سکتے ہیں. ایک پڑی لینی ہے, اپنے سر سے 7 بار اس کو گھمانا ہے. سیدھے کندھے سے لے کر الٹے کندھے پر لے کر جائیں اور پھر الٹے کندھے سے جب دوبارہ گھما کر سیدھے کندھے پہ لائیں گے تو یہ 1 چکر ہوگا. تو یہ سیدھا چکر ہے, آپ نے 7 بار گھمانا ہے اور اس کو گلی میں, سڑک پہ, کسی ایسی جگہ پر پھینکنا ہے جہاں پر یہ آپ رستہ ہو, جہاں سے لوگ گزرتے ہوں. تو 3 دن آ جائیں گے جون میں, 2 دن آ جائیں گے جولائی کے اندر. ٹھیک ہے, اس طرح آپ نے کرنا ہے. اگر آپ میری مہینہ شروع ہونے سے پہلے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں, اگر اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں تو پھر یہ آپ شروع کریں گے جمعرات والے دن. جس دن بھی آپ دیکھیں اس کے بعد جو جمعرات آئے پھر اس دن آپ شروع کریں گے. ٹھیک ہے, پھر آپ کو اس کا رزلٹ اس طرح ملے گا. اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ستاروں کی کنڈیشن, ہر ایک چیز کی کنڈیشن بہت بہتر ہوگی. رزلٹ آپ کو بہت اچھا ملے گا. ٹھیک ہے, اس سے آپ کے جو کچھ معاملات رکے ہوئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ زیادہ بہتر ہوں گے اور چلیں گے انشاءاللہ. پڑھائی اس بار پھر نوافل سب سے بہتر نکلے ہیں. آپ لوگوں نے نوافل ادا کرنے ہیں. عشاء کی 17 رکعات کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل نیت بتانے لگا ہوں, لکھ لیجئے گا. 17 رکعات مکمل پڑھنے کے بعد یاد رکھیے گا کہ جتنی نمازیں پڑھیں گے اس کی رکعتیں پوری پڑھنی ہیں. کسی کی بھی رکعت چھوڑنی نہیں. موقدہ غیر موقدہ کے چکر میں نہیں پڑھنا. رب کے سجدے کم کرو گے, مولویوں کے چکر میں پڑھ کے موقدہ ہے, یہ غیر موقدہ ہے, یہ ہے, یہ وہ ہے, یہ پڑھنا ضروری ہے, یہ نہیں پڑھنا ضروری.
ان چکروں میں پڑھ کے رب کے سجدے کم کر رہے ہو. مولویوں کا بھلا، مولوی آپ لوگوں کا بھلا نہیں کر رہے، آپ لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں. سوچو، موقدہ غیر موقدہ سنت چھوڑ دی، جو ہمارے نبی نے کیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے یا جو مولوی بتا رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے؟ اگر وہ بہتر نہیں تھا تو پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں وہ چیز کی، وہ کیوں نہیں چھوڑے؟ ٹھیک ہے، وہ تو یہاں تک کہ مغرب کی اذان کے بعد جو اذان اور فرضوں کے درمیان کا وقت تھا اس میں بھی 2 سنتیں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، اور ہمیں مولوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ موقدہ ہے، یہ غیر موقدہ ہے، یہ پڑھ لو گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھو گے تو کوئی نقصان نہیں. سوچو کہ رب کے سجدے ہیں، ان سجدوں کو کھا رہے ہو آپ لوگ. یہاں مجھے ایسے میسج بھی آتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں عشاء کی تو 17 رکعتیں ہی نہیں ہوتی. لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. گوگل پہ جاؤ، وہاں پر صرف اتنا لکھو نماز ارکات، جو لسٹ آئے گی ہر لسٹ میں آپ کو 17 رکعتیں ملیں گی. ٹھیک ہے، ساری دنیا ہی پاگل ہے. تو اس لیے ذہن میں رکھیے گا، فجر کی 4، ظہر کی 12، عصر کی 8، مغرب کی 7، عشاء کی 17 رکعتیں مکمل پڑھنی ہیں. رب کے سجدوں کے بغیر کوئی نجومی، کوئی بابا کچھ آپ لوگوں کا بھلا نہیں کر سکتا. بھلا اس رب نہیں کرنا ہے. تو ذہن میں رکھیے گا، جب بھی نماز پڑھو، چھوڑی گئی ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، مگر جب پڑھو اور رکعتیں پوری پڑھو. عشاء کی 17 رکعت مکمل پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے 2 رکعت پڑھنی ہے. 2 رکعت نماز نفل، یہ نیت ہے. 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. ثواب نہیں کہنا، تحفہ نہیں کہنا. تحفہ اگلے کی شان کے مطابق ہوتا ہے، ہم ان کی شان کے مطابق نہیں دے سکتے. تو ہدیہ کسی غریب کا بھی قبول ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر. اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل شکرانہ بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر. یہ آپ لوگوں نے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ اگر روٹین کے ساتھ پڑھتے رہیں پھر تو اس کا دن بدن فائدہ ہوتا ہے. ورنہ آپ نے 7 دن پڑھنی ہے. پہلے جو 7 دن ہوں گے وہ 7 دن آپ نے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، پہلے دن جب آپ پڑھیں گے تو آپ کی نیت ہوگی، یا اللہ میں یہ 2 رکعت جو نفل شکرانہ ادا کر رہا ہوں یہ میری گزری زندگی کے لیے ہے. میری زندگی بہت اچھی گزر گئی ہے اور ہزاروں لاکھوں سے بہتر گزری ہے. میرے مالک ان سے بہتر رکھنے کا میں شکر ادا کر رہا ہوں. یہ نہیں دیکھنا کہ آپ لوگوں کو کیا نہیں ملا، یہ دیکھنا ہے میرے رب نے دیا کیا کچھ ہے. اس کے بعد جو اگلے دن کا جو ہوگا وہ صرف 1 دن کی شکرانہ ادا کیا جائے گا، یا اللہ میرا آج کا دن اچھا گزرا ہے. اس طریقے سے پھر اگلی نیت صرف 1 دن کی ہوگی. تو یہ آپ لوگوں نے نافل 7 دن پڑھنے اور یہ صدقہ دینا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا زندگی میں کیسا بدلاؤ آئے گا. میرا مالک کرم کرے. اس کے ساتھ جو میری ڈیلی کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اس کے اندر جو میں وظائف بتاتا ہوں وہ ضرور کیا کریں. اب ملتے ہیں جی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.